اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ میں لوگوں کے اونٹ چرانے کا کام کرتا تھا، لوگوں کے اونٹ چراتا تھا، تو میری باری آئی تو میں اونٹوں کو چرا کر شام کے وقت ان کے پلٹنے کی جگہ پر لے کر آیا۔ اونٹ چرا کر جس طرح دیہاتی واپس لے کر جاتے ہیں باندھنے کے لیے، تو کہتے ہیں جب میں واپس پہنچا تو میں نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنے صحابہ کو واعظ فرما رہے تھے۔ کیا جملہ ارشاد فرما رہے تھے؟ ما من مسلم یتودع فیحسن وضوءہ، فرمایا جو مسلمان بھی اچھی طرح وضو کرے، بولو سارے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، ثم یقوم، اور پھر وضو کرنے کے بعد کھڑا ہو کر فیصلی رکعتین، وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھ دے، مقبل علیہا بقلبہ ووجہہ، اپنے دل اور منہ کو اللہ کی طرف جو ہے وہ توجہ کرتے ہوئے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ نماز پڑھے، تو حضور نے فرمایا الا وجبت لہ الجنۃ، اس شخص پر جنت واجب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے، عمل تھوڑا اور اجر زیادہ، محنت تھوڑی اور صلہ زیادہ، کام تھوڑا اور انعام زیادہ، وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد 2 نفل پڑھے، دل اور ذہن اللہ کی طرف ہو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان 2 نفلوں کے صدقے اس کے لیے جنت واجب فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ محنت کم ہے اور ثواب اور اجر اتنا زیادہ ہے۔ ایک شخص میرے سامنے تھا جب میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ کتنی عمدہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی ہے، کیونکہ شخص میرے سامنے تھا، اس نے کہا تو لیٹ آیا ہے، تو نے پہلی بات نہیں سنی، اللہ کے محبوب نے اس سے پہلی بات اس سے بھی زیادہ خوبصورت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ وہ کہنے والا کون تھا؟ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، بولے فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ انہوں نے کہا کہ تو لیٹ آیا ہے، حضور علیہ السلام نے اس سے پہلی جو بات فرمائی اس سے بھی زیادہ خوبصورت فرمائی، فرمایا جب تم میں کوئی وضو کرے اور اچھی طرح پورا وضو کرے اور پھر اس کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبد اللہ ورسولہ، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ آپ دیکھا کہ آج تو یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں دیہاتوں میں وضو کرنے کے بعد وضو کرنے والا انگلی کھڑی کر کے اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول، تو بعض جگہ پر آیا کہ سورہ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ وضو کر کے پڑھی جائے، اس کی برکتیں نصیب ہو جائے۔ پھر تحیت الوضو، جب تک وضو خشک نہیں ہوتا 2 نفل وضو کے پڑھ لیے جائے۔ نبی کریم علیہ السلام جب معراج شریف پر اللہ کی جنت اور دوزخ کا وزٹ کیا اور اللہ سے ملاقات کر کے واپس آئے، حضرت بلال حبشی سے فرمایا بلال کون سا عمل کرتا ہے کہ تو مکہ کی گلیوں میں چل رہا تھا، میں تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سن رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے یہی عرض کیا تھا کہ میں وضو کر کے 2 نفل تحیۃ الوضو پڑھ دوں گا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ محنت تھوڑی اور اجر زیادہ ہے، اس پر انعام بڑا ہے۔